أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا بے شک اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس تابوت لائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہے اور بقیہ ہے اس کا کہ جو چھوڑا موسیٰ علیہ السلام کی آل نے اور ہارون علیہ السلام کی آل نے۔ فرشتے اس کو اٹھائے ہوں گے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ محترم احباب، گزشتہ درس میں یہ بیان کیا جا چکا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے بعد بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے اوپر مظالم کے ساتھ ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، بچوں سے جدا کیا گیا۔ انہوں نے اپنے وقت کے نبی حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ و تسلیمات، حضرت شموئیل علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ متعین کر دیجئے، ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، ہمیں گھروں سے نکالا گیا ہے، ہم اس کا انتقام لیں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اس بادشاہ کی قیادت میں۔ حضرت شموئیل علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر جب جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم لڑنے سے روگردانی کرو۔ کہنے لگے کہ ہم تو خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ متعین کیجئے کہ جس کی قیادت میں ہم لڑیں، ہمارے اوپر تو ظلم ہوا ہے، ہمیں گھروں سے نکالا گیا ہے، بچوں سے جدا کیا گیا ہے، ہم بھلا جہاد سے کیوں جی چھڑائیں گے، ہم ضرور لڑیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہوا یہ کہ جس وقت جہاد ان کے اوپر فرض ہوا تو اب اس سے پھر گئے چند ایک کے علاوہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ رب العزت نے طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ متعین کیا ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ طالوت تو ایک غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، اس کے تو اپنے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس کی تو اپنی گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتی ہے، تو اس کو ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کیا جا رہا ہے۔
حالانکہ ہم میں سے کئی بڑے مالدار موجود ہیں، تو بادشاہ ان کو بنانا چاہیے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے، اور جو بادشاہت کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ اس کو اللہ نے عطا کی ہوئی ہیں۔ بادشاہت کے لیے علم ہونا چاہیے، بہادری ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں آپ کو طالوت سے کوئی محبت ہے، اس لیے آپ طالوت کو بادشاہ مقرر کر رہے ہیں۔ اللہ بھلا یہ کیسے حکم دے سکتا ہے کہ وہ ایک غریب آدمی، مزدور آدمی، اس کو ہمارے اوپر حاکم بنا دیا جائے، بادشاہ بنا دیا جائے؟ تو یہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اصرار کیا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، اس کو تسلیم کرو۔ کہنے لگے اچھا پھر کوئی نشان ہمارے سامنے آئے، ہمیں یقین ہو کہ واقعی اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر نشان بتلایا، جو کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بے شک اس کی بادشاہت کا نشان یہ ہوگا کہ وہ تمہارے پاس تابوت لے کے آئے گا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہوگی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی آل کا چھوڑا ہوا وہ اس میں ہوگا، فرشتے اس کو اٹھائے ہوں گے۔ تو وہ تابوت کا آنا وہ تمہارے لیے نشانی ہوگی۔ یہ تابوت جو ہے اس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، اور یہ تابوت سکینہ جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ رب العزت نے اس کے بنوانے کا حکم دیا تھا۔ تورات کی کتاب خروج اس کے 25ویں باب کی آیت نمبر 10 سے 22 تک یہ تفصیل موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ یہ تابوت جو ہے تیار کریں۔ اس کی لمبائی چوڑائی بھی بیان کی گئی، یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کیکر کی لکڑی سے بنایا جائے، اور اس کے اوپر سونے کا کام کرنے کا بھی بتایا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے ساتھ 4 کڑے لگائے جائیں اس کے کونوں میں، اور ان کڑوں کے اندر سے راڈ گزارے جائیں جن کے ذریعے اس کو اٹھایا جائے۔ یہ ساری تفصیل جو ہے یہ ذکر کی گئی۔ پھر خروج کی ہی 31ویں باب کی 1 سے 7ویں آیت تک مزید کچھ تفصیل ذکر کرتے ہوئے کاریگر کو بھی اللہ رب العزت نے باقاعدہ متعین کیا کہ کون سا کاریگر اس کو بنائے گا۔ بزلی ایل نام کے کاریگر کا اللہ رب العزت نے تعین کیا تورات کے بیان کے مطابق کہ وہ بہت بڑا کاریگر ہے، بڑا اچھا بڑھئی ہے، اس کو بلوا کے اس سے یہ صندوق تیار کروائیے۔ تورات کی کتاب خروج کے 37ویں باب کی 1 سے 9ویں آیت تک پھر بزلی ایل کا وہ صندوق بنانا، اس کی تفصیل بھی ذکر کی گئی ہے۔ صندوق کی جو لمبائی، چوڑائی اور اونچائی ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ بتائی گئی کہ اتنے ہاتھ لمبائی، اتنی چوڑائی ہونی چاہیے۔ ہاتھ سے مراد جو ہے
جس وقت پیمانے کے طور پر ہاتھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ انگلی کے اوپر کے حصے سے کونی کے نیچے تک کا حصہ، اس کو سارے کو ایک ہاتھ شمار کیا جاتا ہے۔ عرب لوگ اسی کو جو ہے وہ گز قرار دیتے ہیں۔ شرعی گز جو ہے وہ اسی مقدار کا ہوتا ہے۔ بہرحال اگر ہم انچوں میں اس کی پیمائش بتائیں جو تورات کے اندر بتائی گئی ہے تو 31 انچ گہرائی، 31 انچ چوڑائی اور 52 انچ لمبائی اس کی بنتی ہے۔ بنی اسرائیل جہاں جہاں پر بھی جاتے یہ تابوت اپنے ساتھ لے کے جاتے، اور تورات کی کتاب گنتی اس کے 4 باب کی 15ویں آیت کے مطابق بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ بنی قحات، ان کو خاص طور پر یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ اس تابوت کو اٹھا کے جب بھی لے کے جانا ہے انہوں نے لے کے جانا ہے۔ جہاں تابوت لے جایا جاتا وہاں اس کے لیے ایک مخصوص خیمہ بھی نصب کیا جاتا۔ یہودی روایت کے مطابق بائبل کی کتاب یشوع کے 4 باب کی 1 سے 18ویں آیت تک تفصیل موجود ہے کہ اس تابوت کی وجہ سے دریائے اردن کا پانی بھی ایک دفعہ رکا۔ بہرحال اس تابوت کو کامیابی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ بائبل کی کتاب سموئیل 1 اس کے 4 باب کی آیت نمبر 1 سے 6 تک اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اس کو کامیابی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ہم اشاعت التوحید و سنہ والے فوکل اسباب وسیلوں کے تو قائل کوئی نہیں، لیکن برکت کے ہم قائل ہیں، لیکن برکات دہندہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ برکتیں دینے والا کوئی نہیں، لیکن ہم کئی ہستیوں کو، کئی مقامات کو، کئی چیزوں کو، کئی اوقات کو باعث برکت ضرور سمجھتے ہیں۔ خود قرآن حکیم نے رمضان کو برکتوں والا کہا تو وہ باعث برکت ہے۔ لیلۃ القدر کو بھی اللہ رب العزت نے برکتوں والی رات فرمایا تو وہ باعث برکت ہے۔ فلسطین کے علاقے اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو بھی اللہ رب العزت نے برکت والا فرمایا تو وہ باعث برکت ضرور ہے۔ تو کئی چیزیں، کئی ہستیاں، کئی جگہیں، کئی اوقات باعث برکت ضرور ہوا کرتے ہیں، لیکن برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے۔ تو یہ جو تابوت ہے یہاں پر اللہ رب العزت بھی فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہوگی۔ تو جس وقت یہ تابوت ان کے پاس موجود ہوتا تھا ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا تھا اس صندوق کی برکت کی وجہ سے، کیونکہ اس صندوق کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی کئی یادگاریں موجود تھیں، تو ان کی برکت کی وجہ سے ایک تسکین کی کیفیت ہوتی تھی، اور ان کو یہ بھی یقین ہوتا تھا کہ جہاد کریں گے تو ہم اس میں فتح حاصل کریں گے جب یہ صندوق ہمارے پاس ہے، یہ تابوت ہمارے پاس ہے۔ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا عصا بھی رکھا گیا تھا۔ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر جو تورات کی تختیاں نازل ہوئیں تو وہ بھی رکھی گئی تھی۔ من اور سلوہ اس کا بھی کچھ حصہ وہ صندوق کے اندر رکھا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی انگوٹھی وہ بھی اس صندوق کے اندر رکھی گئی تھی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا وہ کرتا جو کہ مصر سے چلا تھا
اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بینائی کا باعث بنا تھا، وہ کرتا بھی اس صندوق کے اندر رکھا گیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ایک قبا وہ بھی اس صندوق کے اندر رکھی گئی تھی۔ تو بہرحال کافی سارے تبرکات جو ہیں وہ اس صندوق کے اندر موجود تھے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام ان کے جسم سے جو چیز مس کر جائے، جو چھو جائے، تو وہ بھی باعث برکت ہو جایا کرتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو بھی تو یہ ایک بہت بڑا امتیاز حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو مصافحے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، کسی کو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نصیب ہوئی، لیکن وہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین درجات بھی ان کے بڑے ہیں اور وہ سارے باعث برکت ہیں۔ تو برکات کے ہم قائل ہیں، انبیاء کرام اولیاء کرام ان کی چیزوں کو بطور تبرک وہ محفوظ کرنے کے بھی ہم قائل ہیں۔ تو بہرحال یہ صندوق باعث برکت سمجھا جاتا تھا، لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک چیز اگر باعث برکت ہے نا، اور اس کی ایک خاص برکت اگر سمجھی جا رہی ہے، تو یہ لازم نہیں ہوتا کہ ہمیشہ وہ برکت ملے گی، کیونکہ برکتیں دینے والا میرا اللہ ہے اور اللہ بے نیاز ہے۔ جب چاہے تو اس چیز کے اندر وہ برکت پیدا کر دے، جب چاہے تو وہ والی برکت اس سے ہٹا دے۔ بنی اسرائیل یہ خیال کرتے تھے کہ اس کی برکت سے ہمیشہ ہمیں فتح حاصل ہوتی ہے، لیکن پھر ایک دفعہ نہیں بھی ہوئی، اور ایسا ہوا کہ شکست بھی ہوئی اور یہ صندوق جو ہے وہ چھین بھی گیا۔ بائبل کی کتاب سموئیل 1 اس کے 4 باب کی 10ویں 11ویں آیت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ فلسطینیوں نے حملہ کیا۔ فلسطینیوں سے مراد فلسطینی لوگ ہیں، تو فلسطینیوں نے حملہ کر کے بنی اسرائیل سے یہ صندوق چھین لیا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ صندوق اسے جو ہے جنگ کے اندر ان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود فتح کوئی نہیں حاصل ہوئی، بلکہ شکست ہوئی اور صندوق بھی چھن گیا۔ اب یہ جو صندوق چھین لیا فلسطینیوں نے، وہ اس کو اپنے علاقے میں لے گئے، لیکن ان کے علاقے میں جانے کی وجہ سے ان کے علاقے کے اندر، کیونکہ انہوں نے چھین کے لیا تھا، کوئی ان کا حق تو تھا کوئی نہیں، تو کئی قسم کی جو ہے خرابیاں، کئی تباہیاں جو ہے ان کے علاقے میں پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ ایک شہر کے اندر انہوں نے ایک معبد کے اندر رکھا، دجون نام کا دیوتا تھا جس کے معبد کے اندر اس صندوق کو رکھا گیا۔ اگلے دن دیکھا تو وہ جو بت ہے دجون، تو وہ گرا پڑا ہے۔ اس دن تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی اتفاقی بات ہو گئی ہے، انہوں نے بت کو سیدھا دوبارہ کھڑا کر دیا۔ اگلے دن آئے تو دیکھا کہ پھر گرا پڑا ہے، اور صرف گرا ہی نہیں پڑا بلکہ اس کے اعضاء بھی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ جو صندوق کو چھین کے لانے والے لوگ تھے، ان کو جو ہے وہ بیماری شروع ہو گئی، گلٹیاں نکلنی شروع ہو گئی، اور علاقے کے اندر چوہیاں جو ہیں ان کی کثرت ہونے لگ گئی، چوہے بہت زیادہ پھیل گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے سمجھا کہ یہ سارا کچھ اس صندوق کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو ہم چھین کے لائے ہیں۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عصمہ اللہ تعالی وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ صندوق باعث برکت تھا نا، تو یہاں پر یہ جو دیوتا گرا ان کا بت گرا، تو حقیقت میں تو یہ بھی برکت ہی ہوئی تھی کہ یہ بھی ان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نشان دیا تھا، لیکن بیوقوفی ان کی کہ وہ سمجھے کوئی نہیں، ان کی نادانی کہ وہ سمجھے کوئی نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے تو یہ بھی ایک برکت ہی تھی کہ ان کے دیوتا کو جو ہے ان کے سامنے گرا دیا تاکہ ان کو کوئی احساس ہو سکے، لیکن بہرحال ان کو احساس ہوا کوئی نہیں۔ ایک شہر کے اندر اس طرح جو ہے وہ معاملہ ہوتا رہا،
انہوں نے پھر کہا کہ یہ سارا اس صندوق کی وجہ سے ہے، اس کو دوسرے شہر میں بھیج دو۔ دوسرے شہر میں بھیجا گیا، وہاں پر بھی یہی ہوا۔ تیسرے شہر میں بھیجا گیا، وہاں پر بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے کاہنوں اور نجومیوں سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ تابوت کو ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھ کے تو اس کو چلا دیا جائے۔ بائبل کی کتاب سموئیل 1 چھٹے باب کی 7ویں 8ویں آیت کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ یہ بیل گاڑی جو ہے، بائبل کا بیان یہ ہے، سموئیل 1 کے چھٹے باب کی 14ویں آیت کے مطابق کہ بیت شمس میں یشوع کے کھیت کے اندر جو ہے وہ آ کے رکی وہ بیل گاڑی۔ قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھائے ہوں گے۔ تو یہ حضرت طالوت کے دور میں جن کو بادشاہ مقرر کیا گیا، تو ان کے دور میں یہ بیل گاڑی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے علاقے میں آ لگی۔ اب یہاں پر تورات کہتی ہے کہ بیل گاڑی لے کے آئی ہے جس کے آگے 2 گائیں جوتی گئی تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ تورات تحریفات کا بھی شکار ہے، اس لیے یا تو یہ کہ تورات کے اندر یہ بات تحریف کے ساتھ آ گئی ہے، اور یا پھر یہ مطابقت ہو سکتی ہے کہ فرشتوں کا جو اٹھانا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ اس بیل گاڑی کو ہانک کے ادھر لے آئے۔ نہیں تو بیل گاڑی کے اندر اس کو رکھا گیا تھا تو وہ بیل گاڑی تو کہیں بھی جا سکتی تھی، لیکن وہ خاص بنی اسرائیل ہی کے علاقے میں آئی تو یہ فرشتے اس کو لے کے آئے خاص اس جگہ کی طرف کہ جہاں طالوت موجود تھے، ان کا لشکر موجود تھا، وہاں پر گاڑی آئی۔ تورات کا بیان البتہ یشوع کے کھیت کا ذکر کرتا ہے، اور پھر تورات یہ بھی کہتی ہے کہ وہاں پر 20 سال تک رہنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام لے کے آئے۔ لیکن بہرحال تورات کے سارے بیان جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ طالوت کے پاس جو ہے وہ یہ صندوق آیا، تابوت آیا۔ تو ہمیں قرآن حکیم کے بیان کے اوپر اعتماد ہے۔ تورات کے بیان کے اندر خرابی ہو سکتی ہے، قرآن کے بیان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ جو تابوت ہے یہ حضرت طالوت کے دور میں پھر سامنے آیا، اور اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت شموئیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جو بات کہی تھی کہ طالوت کو حقیقتاً اللہ نے ہی مقرر کیا ہے، تو اس کا ثبوت مل گیا کہ طالوت کے اعلان حکومت کے ساتھ ہی وہ صندوق جو ہے وہ سامنے آ گیا، تابوت سامنے آ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیہ، اس میں البتہ نشان ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔